الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ خطبہ نکاح میں دلہا دلہن کے لیے خوبصورت نصیحتیں. اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نکاح کے متعلقہ امور پر گفتگو کروں گا. خطبہ نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن آیات کی تلاوت فرماتے تھے ان پر کلام کریں گے. جب ہمارا نکاح ہوا تب بھی اور آج بھی انہی آیات کی تلاوت ہوتی ہے. لیکن کیا کبھی غور کیا یہ آیات کون سی ہیں، کس پارے سے ہے، کس صورت سے ہیں؟ کبھی غور کیا کہ اس کے اندر اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ کبھی ترجمے پر غور کیا؟ چلیں ہمارا جب نکاح ہوا تب تو ہم نہ سن سکے، نہ سمجھ سکے کہ ان آیات کا ترجمہ، ان آیات کا مفہوم کیا ہے، ان آیات کے اندر اللہ دلہا اور دلہن کو کیا نصیحتیں فرما رہی ہیں، تب تو نہ سن سکے. چلو آج سن لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی موقع پر کوئی مجمع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرماتے. مثال کے طور پر عیدین کا موقع، جمعہ کا موقع، نکاح کا موقع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرماتے تھے. نکاح کے موقع پر 4 آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو میں نے خطبے کے اندر چاروں آیات تلاوت کی. نمبر 1 سورۃ آل عمران آیت نمبر 102، نمبر 2 سورۃ النساء آیت نمبر 1،
نمبر 3 اور 4 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71۔ یہ 4 آیات خطبہ نکاح کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں۔ آپ بتلائیں، اگر نکاح کے موقع پر آیات کی تلاوت محض برکت کے لیے ہوتی، برکت مقصود ہوتی، تو پھر آیت الکرسی بہت عظیم ترین آیت ہے، اس کی تلاوت کی جاتی۔ سورۃ فاتحہ جس کی بڑی تعریف کی گئی، اس کی تلاوت کی جاتی۔ قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقامات پر بہت ساری آیات برکت کی ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے نبی اس کی تلاوت فرماتے ہیں اگر برکت مقصود ہوتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آیات کی تلاوت فرمائی۔ ان 4 آیات کے اندر 4 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا، تقوی کا ذکر آیا 4 مرتبہ۔ جا بجا خاندانی زندگی کی ہدایات آئی ہیں، سورۃ بقرہ ہے، سورۃ النساء ہے، جہاں جہاں قرآن پاک کے اندر گھریلو زندگی کے بارے میں بتلایا گیا، احکامات دیے گئے، وہاں پر تقوی کا ذکر بار بار آیا۔ تقوی کا کیا معنی؟ لغوی اعتبار سے تقوی کہتے ہیں بچنا، مطلقاً بچنا۔ شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس کا ترجمہ اللہ کا خوف رکھنا۔ کیا مطلب؟ جو میں کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرا رویہ ہے، کل میں نے اس کا حساب دینا ہے اللہ رب العزت کو۔ تقوی کا ایک اور معنی اللہ کے عذاب کا خوف رکھنا، اور پھر اللہ رب العزت کا عذاب کن کے لیے ہے؟ جو اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ چنانچہ شرعی طور پر تقوی کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ شرعی اعتبار سے تقوی کا مطلب اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ یاد رکھیے گا، باہر بندہ بچ جاتا ہے یا گناہ کرتا کرتا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا خوف آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کیمرے لگے ہوتی ہیں، پولیس ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوگی، لوگ دیکھیں گے، شرمساری ہوگی، تو باہر بندہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بندہ بچ جاتا ہے۔ لیکن گھر کے اندر کیا کیمرے لگائیں گے؟ نہیں۔ پولیس بٹھائیں گے؟ نہیں۔ لوگوں کو دکھائیں گے؟ نہیں۔ تو گھریلو زندگی بہت اہم زندگی ہے، اس کا معاملہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر بار بار گھریلو زندگی کے بارے میں رہنمائی کی گئی، تو کیا حکم آیا؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ یہاں پر کیمرے بھی نہیں لگائے جا سکتے، پولیس بھی نہیں بٹھائی جا سکتی، لوگ بھی نہیں آئیں گے، یہ تمہارا اپنا ذاتی معاملہ ہے، تم نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے، کسی اور کی وجہ سے تم نے نہیں بچانا اپنے آپ کو، بلکہ خود اتقوا اللہ، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پہلی آیت جس کے اندر جو خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کیا مطلب اس کا ترجمہ؟ کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے اللہ کا حق ہے، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ رب العزت کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے اس حال کے اندر کہ تم مسلمان ہو، تم اسلام پر ہو، تمہیں موت آئے اس حال کے اندر کہ تم فرما بردار ہو، اس حال کے اندر تمہیں موت آئے۔ تو پہلا تقاضا اللہ رب العزت کا خطبہ نکاح کے اندر دلہا اور دلہن کو کیا ہے؟ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس کا حق ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق ہے۔ مفسرین نے لکھا، جب یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، تو اس وقت صحابہ کرام لرز گئے، ڈر گئے کہ کیا بنے گا، یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے،
کہ اللہ سے ڈرو جیسے اللہ کا حق ہے، یہ تو کسی کے بس کے اندر نہیں ہے، تو اب کیا بنے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دے گی آپ نے بتلا دی۔ اب انتظار کیا گیا تو سورۃ تغابن آیت نمبر 16 نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کا تم تقوی اختیار کرو جو تمہارے بس میں ہے، یعنی جتنا تم سے ہو سکتا اتنا تو تم کرو، جو تمہارے اختیار کے اندر ہے، جو تمہارے بس کے اندر ہے، تم اتنا اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو۔ اگلی بات، جب موت آئے اس حال کے اندر آئے کہ تم مسلمان ہو، تم اسلام پر ہو، تم فرما بردار ہو، اس حال کے اندر موت آئے۔ اب جنازے کے موقع پر دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا الی آخری، جس کے اندر ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو زندہ ہے، جس کو زندہ رکھا ہے اللہ ایمان کی حالت پر رکھ، جس کو موت دے اللہ ایمان کی حالت پر موت دے۔ ہم اللہ رب العزت سے اس موقع پر بھی دعا کرتے ہیں۔ تو مسلمان کا گھر، مسلمان کا معاشرہ، مسلمان کا پڑوس، مسلمان کے معاملات اسلام والے ہونے چاہیے۔ مسلمان کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی زندگی اسلام والی ہو۔ اگر مسلمان کا گھر اسلام والا نہیں تو یہ مسلمان نہیں، اس میں اور کافر میں کیا فرق ہوا؟ پھر مسلمان کا پڑوس مسلمان نہیں ہے، مسلمان والا نہیں ہے، مسلمان کے معاملات اسلام والے نہیں ہیں، اس میں اور کافر میں کیا فرق ہوا؟ پھر تو فرق ختم ہوا نا۔ خوشی ہے تو پتہ چلے کہ مسلمان کی خوشی ہے، غمی ہے تو پتہ چلے کہ مسلمان کی غمی ہے، باپ ہے تو پتہ چلے مسلمان باپ ہے، بیٹا ہے تو پتہ چلے مسلمان بیٹا ہے، شوہر ہے تو پتہ چلے مسلمان شوہر ہے، اگر کوئی بیوی ہے تو پتہ چلے کہ مسلمان بیوی ہے، کوئی بھابھی ہے، کوئی نند ہے تو پتہ چلے کہ مسلمان ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر یہ صرف لیبل نہیں ہے ہمارے اوپر، بلکہ ہم یقینی اعتبار سے اپنے آپ کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، اور ہم الحمدللہ مسلمان بھی ہیں۔ رشتہ دار بنو تو مسلمان رشتہ دار بنو۔ اللہ اکبر۔ کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، گھر کے جو بھی رشتہ ہے مسلمان رشتہ ہونا چاہیے۔ اسلام کا یہ لاہ عمل ہے، اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ تم ہر حالت کے اندر مسلمان بڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں مسلمان باہر خالی، یہ نہیں ہے جب تمہاری فوت کی ہوئی تمہیں دکھ آیا تم مسلمان، جب خوشی آئی ختم، نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا پھر؟ یہ تو آدھا مسلمان اور آدھا نہیں، یہ بات غلط ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی مسلمان بڑھو، غمی کے موقع پر بھی مسلمان بڑھو، ہر حال کے اندر مسلمان بنو۔ نکاح کے موقع پر جو بیان کیا جاتا ہے خطبہ نکاح کے اندر، کوئی ساس ہے، کوئی سسر ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی نند ہے، کوئی بھابھی ہے، جو بھی ہے انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم مسلمان بنو، مسلمان بنے۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے عام انسانوں کو حکم دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس رب نے تمہیں انسان واحد آدم سے پیدا کیا، اس رب کا تقوی اختیار کرو، اس رب سے تم ڈرو۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے زوجہ اماں حوا کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، پھر اس پہلے جوڑے سے اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، فرمایا کہ تمام انسانوں کا خالق اللہ ہے، اللہ ہے۔ تمام انسانوں کے اولین ماں باپ حضرت آدم، حضرت اماں حوا ہیں۔ تمام انسانوں میں رنگ مختلف ہیں، کلر مختلف ہیں، نسب مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، حتیٰ کہ مذاہب بھی مختلف ہیں، لیکن یہ دو باتیں مشترک ہیں، تمام انسانوں کا خالق اللہ ہے، تمام انسانوں کے اولین ماں باپ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا ہیں، یہ دو باتیں مشترک ہیں۔ اس ناطے سب برابر ہیں کہ خالق سب کا ایک، اولین ماں باپ سب کے ایک، تو سارے کے سارے انسان اس اعتبار سے برابر ہوئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ دیا؟
کہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تم سب برابر ہو۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا نا، تم سارے کے سارے برابر ہو، تم سارے کے سارے انسان ہو، تمہارے ماں باپ اولین حضرت آدم، حضرت اماں حوا، تمہارا خالق رب اللہ سب کا ایک ہے، تم سارے کے سارے برابر ہیں۔ ہاں، فضیلت کس کو ہے؟ تقویٰ کو۔ فضیلت کس کو ہے بھائی؟ تقویٰ کو۔ اللہ رب العزت نے سورۃ حجرات میں کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کی نگاہ میں عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر تقویٰ اختیار کرے، سب سے بڑھ کر تقویٰ اختیار کرے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، مسجد سے باہر نکلے تو بدماش ہے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ گھر میں بھی تقویٰ، بازار میں بھی تقویٰ، گلی میں بھی تقویٰ، معاشرے میں بھی تقویٰ، مسجد میں بھی تقویٰ، باہر بھی تقویٰ، ہر میدان میں، ہر معاملے میں، ہر جگہ پر تقویٰ تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ہے تقویٰ۔ کتنے خوبصورت الفاظ نکاح کے موقع پر کہی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آخر نکاح کے موقع پر 4 آیات ہیں، 4 آیات میں 4 مرتبہ اللہ نے حکم دیا کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے وہاں پر لوگ مختلف ہوتے ہیں، برادریاں مختلف ہوتی ہیں، بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، مالدار کمزور ہوتی ہیں۔ بندے کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے لڑکی والے کمزور ہیں، لڑکی والوں کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے لڑکے والے کمزور ہیں، تو اللہ کی طرف سے حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈرنے کا موقع ہے، تمہارے اندر تکبر نہ آ جائے، غرور نہ پیدا ہو جائے، تم ڈرو، یہ ڈرنے کا موقع ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، ہر چیز مٹا کر اللہ کے بندے بن جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تم سب برابر ہو، کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے کسی کے اوپر۔ ہاں، فضیلت صرف اسی کو ہے جو اللہ کے ہاں نیک ہوگا، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اس کو فضیلت ہے۔ یہ میرا اور آپ کا معیار ہے۔ فلاں مالدار ہے، فلاں بڑے خاندان کا ہے، فلاں بڑا ہے، اس کا گھر اچھا ہے، اس کی گاڑی اچھی ہے، اس کے بیٹوں کی ملازمتیں اچھی ہیں، اس کی نوکری اچھی ہے، اس کا کاروبار اچھا ہے، اس کے پاس روپے پیسہ اچھا ہے۔ یہ میرے اور آپ اور میرے اور آپ کے معاشرے کی سوچ ہے۔ فلاں کامیاب ہے، اس کا کاروبار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ کے ہاں یہ کامیابی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کو فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں فضیلت تو فقط اسی کو ہے جو اللہ سے ڈرے گا، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ تقویٰ اللہ کے ہاں یہ ہے کامیابی۔ یہ تو میرا اور آپ کا معیار ہے، یہ تو میرے اور آپ کے معاشرے کا معیار ہے کہ کسی کو یوں اٹھایا تو آسمانوں پہ لے گئے، کسی کو گرایا تو زمین کے نیچے دبا دیا۔ یہ تو میرا اور آپ کا معاشرہ ہے۔ اللہ کے ہاں یہ کامیابی اور یہ ناکامی نہیں ہے، یہ معیار اللہ کے ہاں نہیں ہے جو میں نے اور آپ نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں معیار تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ کامیاب نہیں ہے۔ بے شک پوری دنیا اس کی تعریفیں کرتی پھرے، لیکن کامیاب نہیں ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ نکاح کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، 4 چیزیں عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ 4 چیزیں جب رشتہ طے کیا جاتا ہے، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، مالداری دیکھی جاتی ہے، تقویٰ دینداری دیکھی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تقویٰ دینداری دیکھا کرو۔ لڑکی نیک ہے، خوبصورت ہے، تم کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں کا خاندان چھوٹا ہے، وہ غریب ہیں، کمزور ہیں، نہ، یہ چیز اسلام میں نہیں ہے۔ یہ قومیت سے تو، قومیت کے اوپر تو اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، لعنت بھیجی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی رسول تھے، انہوں نے بچی کا رشتہ کرنا تھا، تو رشتے آ رہے تھے، تو ایک جگہ سے بڑا اچھا رشتہ آیا، بڑا عقل مند سمجھدار نوجوان تھا، مالدار بھی تھا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔
رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا حضرت بڑا اچھا رشتہ ہے، اچھا گھرانہ ہے، نیک ہے لڑکا، مالدار ہے، خوبصورت ہے، آپ رشتہ کر لیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اس گھر کے اندر لونڈیاں کام کرتی ہیں، باندیاں کام کرتی ہیں، میں اپنی بیٹی کی آخرت نہیں خراب کرنا چاہتا، میری بیٹی ساس کی خدمت سے محروم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، دینداری دیکھو۔ میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر اگر کوئی مالدار ہے شرط رکھتا ہے کہ میری بچی کام نہیں کرے گی، کھانا پکا کر نہیں دے گی، کچن کا کام نہیں کرے گی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسلام تو یہ نہیں کہتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بچی کی آخرت خراب ہو جائے گی، میں رشتہ نہیں کرتا۔ یہاں تو لونڈیاں باندیاں کام کرتے ہیں، نوکرانیاں کام کرتی ہیں، اور ہم گھر ہی وہی تلاش کرتے ہیں جہاں پر نوکرانی کام کر رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ پہلا جوڑا حضرت آدم حضرت حوا کا اللہ رب العزت نے بنایا، پھر نسل اس سے آگے چلی۔ نکاح سے اللہ کے نبی کی سنت بھی پوری ہوتی ہے، گھر بھی بنتے ہیں، معاشرے چلتے ہیں، نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا ہے نکاح سے۔ وہ معاشرے آج چیختے ہیں کل چلائیں گے وہ جن معاشروں کے اندر نکاح ختم ہو رہا ہے۔ اب جی بین میں دیکھ لیں 10-12 بوڑھوں کے اوپر ایک جوان لڑکا۔ اب فرانس دیکھ لیں، بوڑھوں کی تعداد بہت زیادہ، بچے ہیں نہیں، وجہ کیا ہے؟ نکاح کم ہو گیا، نکاح نہیں ہو رہے۔ جس ملک میں نکاح نہیں ہوگا اس ملک میں پھر نسل انسانی کا قافلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی جب نکاح ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ آدم حوا کے بیٹے اور بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، یہ بندھن بندھے گا، گھر وجود میں آئے گا، نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت سورۃ النساء کی پہلی آیت جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے دوسری مرتبہ ارشاد فرما رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ نکاح کے موقع پر اللہ رب العزت کا نام لے کر تم بندھن باندھتے ہو، اللہ کا نام لے کر تم نکاح رشتہ کرتے ہو۔ آج نکاح کے موقع پر تقوی کتنا ہے، گھر میں تقوی کتنا ہے، شوہر بیوی میں تقوی کتنا ہے، ساس سسر میں تقوی کتنا ہے، نند بھابھی میں تقوی کتنا ہے۔ دیکھ لو معاشرے تباہ ہو چکے ہیں، تقوی نہیں ہے، محبتیں نہیں ہیں، نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، جلن ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کا جو پیغام تھا نکاح کے موقع پر، جو سمجھنا چاہیے تھا، نہ دلہا نے سمجھا نہ دلہن نے سمجھا، پھر آگے گھر نہ بڑھا۔ ایک تو نسبی رشتہ ہوتا ہے، جیسے بہن بھائی کا رشتہ ہے، بیٹے ماں کا رشتہ ہے، بیٹی باپ کا رشتہ ہے۔ ایک رشتہ نکاح کے بعد ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اب نکاح کے بعد داماد سسر کے لیے حرام، بیٹے کی حیثیت، جیسے ماں بیٹے کا نکاح نہیں، ایسے داماد ساس کا نکاح نہیں۔ نکاح کے بعد بہو سسر کا نکاح نہیں، جیسے بیٹی باپ کا نکاح نہیں، نکاح کے بعد بہو سسر کا نکاح نہیں، چیزیں حرام۔ یہ ایک اللہ رب العزت نے ایک وہ عظمت دے دی ہے، عظمت مل چکی ہے۔ یہ نکاح والا بندھن یہ ایسے نہیں ہے، یہ بڑا مضبوط بندھن ہے۔ نکاح کے موقع پر اس حرمت کو سمجھنا چاہیے۔ اب حکم ہے بہو ساس کو عزت دے، ساس بہو کو عزت دے، بہو سسر کو عزت دے، سسر بہو کو عزت دے، شوہر بیوی کو عزت دے، بیوی شوہر کو عزت دے، نند بھرجائی کو عزت دے، بھرجائی اپنی نند کو عزت دے۔ یہ اب گھر کے اندر عزت والا تقدس والا معاملہ آ چکا ہے۔ اب یہ پرائی نہیں رہی، اب یہ اپنی بن چکی ہے۔ ساس کے لیے بیٹی ہے، سسر کے لیے بیٹی بن چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تم پر نگہبان ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ساس کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ سسر کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ شوہر کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بیوی کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ سارے کے سارے گھر والوں کو دیکھ رہا ہے۔
جو جس کے ساتھ زیادتی کرے گا کل اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی زبان کو سیدھا رکھو، زبان کو سیدھا رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کے اندر تم دو چیزوں کی ضمانت دو، میں نبی محمد تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ ایک شرمگاہ کی تم ضمانت دو، ایک زبان کی تم ضمانت دو۔ زبان کی وجہ سے شہروں کے شہر تباہ ہوئے، کراچی کے اندر پورے شہر کو آگ لگائی گئی، زبان وجہ بنی۔ آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی ایک سیاستدان نے جب دوسرے سیاستدان کو غلط زبان سے جب اس کا نام لیا تو پورے شہر کو آگ لگائی گئی۔ گھر تو چھوٹا سا ہوتا ہے، پورے شہر کو، پورا شہر زبان کی وجہ سے جل جاتا ہے۔ گھر تو میرے پیارو چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ تو بڑا پیارا یونٹ ہے، اس پیارے گھر سے معاشرے بنتے ہیں، اس پیارے یونٹ سے معاشرے بنتے ہیں، معاشرے کے اندر امن آتا ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر گھر کے اندر ہی اختلافات ہو جائیں، جھگڑے ہو جائیں، پھر معاشرے کیسے بڑھیں گے؟ پھر نسل انسانی کا قافلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ پھر تو جھگڑے ہوں گے۔ ترمذی شریف کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کے اندر سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ جائیں گے وہ زبان درازی ہے، زبان درازی۔ تو زبان کو کنٹرول کریں، خدا را اپنے گھروں کا لحاظ کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں، بچیوں کی تربیت کریں، بہو کا خیال رکھیں۔ بہو کو چاہیے کہ اپنے ساس و سسر کا خیال رکھے، ساس و سسر کو چاہیے کہ اپنی بہو کا خیال رکھے، شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کا خیال رکھے، بیوی کو چاہیے شوہر کا خیال رکھے۔ جب سارے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، عزت کریں گے ایک دوسرے کا، پھر یہ گھر پیارا گھر بن جائے گا۔ اور اگر ایک دوسرے کی عزت نہیں ہوگی تو پھر گھر یہ خراب ہو جائے گا، پھر امن ختم ہو جائے گا۔ تو تبدیلی آنی چاہیے اور یہ تبدیلی گھر کے اندر سے پیدا ہونی چاہیے، اور جو شخص اس تبدیلی کا خیال رکھے گا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اللہ پھر ان کے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ کبھی کوئی غلطی ہو بھی گی تو اللہ معاف فرما دے گا، جو کوشش کرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا۔ اور جس شخص کا مقصد ہی اختلاف ہو پھر اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو نکاح کے خطبہ نکاح کے اندر اللہ رب العزت نے 4 آیات کا حکم دیا، نبی اکرم نے 4 آیات تلاوت فرمائی، آج بھی وہی تلاوت ہوتی ہیں۔ اور انہی 4 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے 4 بار تقوی کا حکم دیا، اور آخر کے اندر نکاح جن امور کا نام ہے وہ کل 6 چیزیں ہیں، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ یہ 6 چیزیں ذہنوں کے اندر رکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ رسم و رواج ہے، وہ ہمارے وہ معاشرے کے فساد ہیں، اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2 فرض ایجاب قبول، لڑکی کی طرف سے ایجاب، لڑکے کی طرف سے قبول۔ دوسرا فرض گواہ، 2 گواہ، یہ 2 فرض نکاح کے اندر۔ 1 واجب حق مہر، حق مہر جو ہے یہ واجب ہے، لڑکے کے لیے لڑکی کو دینا ضروری ہے۔ اور 3 سنتیں ہیں، خطبہ نکاح سنت ہے، شوہروں کو وہ تقسیم کرنا، یا اگر اللہ رب العزت نے سمجھ اور عقل دی ہے تو جو شریعت سے ایک چیز ثابت ہے اس طریقے سے لوگوں کو شوہرے دینا۔ اور 2 سنت، اور تیسری سنت ولیمہ ہے۔ یہ 3 سنتیں ہیں، کل 6 چیزیں ہیں، 2 فرض ایجاب اور قبول، نمبر 2 گواہ، 1 واجب حق مہر، 3 سنتیں خطبہ نکاح، نمبر 2 شوہروں کی تقسیم، نمبر 3 ولیمہ۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کا حساب دن قیامت کے دینا پڑے گا۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن کے لیے معافی بھی ہو سکتی ہے، بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی بھی راضی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہوگا اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا جو کچھ کہا گیا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔